السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكوفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، صدق الله العظيم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، یعنی فرعون اور فرعون کی جماعت۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم ان سب کو غرق کر دیے اندھیرے دریا میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس سبب سے کہ وہ لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ لوگ غفلت میں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ایسی قوم جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے وارث بنا دیا مشرق اور مغرب کا، اس میں ہم نے برکتیں دی۔
وتمت کلمۃ ربک صدق، اور تیرے رب کے کلمہ بہت اچھے انداز سے پورا ہوا بنی اسرائیل پر، اس سبب سے کہ وہ لوگ صبر کرنے والے تھے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور مٹا ڈالا ان تمام چیزوں کو جس کو فرعون نے اور اس کی قوم نے بنایا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ لوگ تھے بہت بلندیوں پر۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ سے پہلے مجلس جس میں بہت تفصیل کے ساتھ فرعون اور اس کی تمام وہ کام جو اللہ کے قانون کے خلاف تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور ساتھ ساتھ فرعون پر اللہ کا عذاب اور دعاؤں کے ذریعے سے اس کا ہٹنا اور ہٹانا، یہ پوری تفصیل آپ ساری ماں بہنوں کے سامنے آئی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ تقریباً 9 سے زائد اس پر عذاب بھی ترتیب ڈالتا رہا، اور جب بھی وہ پریشان یا اس کی قوم فرعون کی قوم پریشان ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ دعا کی درخواست کرتے، اور پھر وہ دعا کر دیتے تو پریشانیاں عذاب ختم ہو جاتا۔ لیکن پھر وہ لوگ اپنی بدمعاشیوں پر قائم رہتے، اور پھر وہی سلسلہ حد جب بڑھ گئی اور لوگ تجاوز کر گئے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک وقت تک لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس سے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان نہ سمجھتا ہے اور نہ سنبھلتا ہے تو پھر اللہ کا آخری انجام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اچانک بندوں کو نہیں پکڑتا، اس کے کیے ہوئے گناہوں کا فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ ڈھیل تدریجاً آہستہ آہستہ۔ اسی لیے ہم سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتی رہتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جب تک کبھی تمہارا نفس بہکنے لگے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے دور ہونے لگے، تو ایسے موقع پر اللہ تنبیہ کرتا ہے، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی خارجی تکلیف، کبھی مالی تکلیف، کبھی بدنی تکلیف، کبھی کسی سے خوف دہشت، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آزمائش کے طور پر آتی رہتی ہیں، یہ اسی لیے ہے تاکہ تم اپنے گناہوں سے، اپنے کرتوتوں سے، اور وہ کام جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے تم فوراً بچو اور رک جاؤ۔ جب بندہ سرکشی کرتا چلا جاتا ہے اور رکنے کا نام نہیں تو انجام پھر بہت برا ہوتا ہے، اور ایسی مثالیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہزاروں موجود ہیں۔ خاص کر قرآن کریم میں جن قوموں اور جن لوگوں کے حال اور احوال اور جن لوگوں کی زندگی کی وہ متکبرانہ حالات قرآن نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کا انجام جو ہوا ہے، اس میں تو کسی طرح کوئی شک اور کسی طرح کوئی تردد نہیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں کوئی کہتا اور قصہ بیان کرتا تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے شک کر سکتا تھا، لیکن وہ واقعات اور وہ حالات جس کو خود رب کریم نے بیان فرمایا، ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو اس میں کسی طرح سے شک کرنا ایک انسان کے لیے بیوقوفی اور بدنصیبی ہے۔
بلکہ ایسے واقعات اور حالات سے عبرت لینی چاہیے کہ دیکھو کتنے بڑی طاقت رکھنے والا انسان کو بھی اللہ کتنا بڑا نافرمان تھا، پھر بھی اللہ اس کے ساتھ کتنی سہولت، ڈھیل اور تنبیہ کرتا رہا، لیکن پھر بھی سرکشی کا وہ کہیں رکنے کا نام نہیں، تو اللہ آخری میں انجام کرتا ہے۔ بس اسی طرح سے فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، جب وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ستانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اس نے، اور مزید اس نے تیز کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بستی اور اس گاؤں سے رخصت ہو جائیے، یعنی ہجرت کر جائیے اور دوسری جگہ جائیے۔ اب اس پر عذاب اور اس کی پکڑ شروع۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی میں یا کسی علاقے میں اگر کوئی عذاب بھیجتا ہے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ایسے لوگوں کو موت کے ذریعے سے بلا لیتا ہے، نیک لوگ اٹھ جاتے ہیں، نیک لوگ چلے جاتے ہیں اور بد لوگ بچتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان بد لوگوں گنہگاروں پر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نیک لوگوں کو اس بستی سے دوسری بستی جانے کا حکم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس زمانے میں وحی کا وقت تھا، اس لیے وحی کے ذریعے سے اللہ اپنے نبیوں کو فرماتا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جائیے، دوسری بستی میں چلے جائیے، یہاں عذاب حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح، اور ہجرت کی کیفیت میں ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح۔ یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کو اللہ وہیں محفوظ کر دیتا ہے، لیکن وہ نیک ایسا ہو کہ وہ گنہگاروں کے گناہوں پر وہ نکیر کرتا ہو، روکتا ہو، اس کی دعوت وہ دیتا ہو، نیکیوں کی اور بھلائیوں کی اور برائیوں سے وہ روکتا ہو، پھر لوگ نہیں مانتے ہو، تب تو وہ نیک آدمی بچ سکتا ہے۔ لیکن صرف اگر اپنی نیکی پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہا اور وہ کبھی برائیوں کو روکا نہیں، منکرات کو روکا نہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی اللہ عذاب دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، آخرت میں اس کے حالات کچھ الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب نکل جائیے، لہذا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلنا تھا کہ بیچ میں ایک دریا سامنے آیا، بحر قلزم۔ بحر قلزم جس میں پانی ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، سب لوگ چلیں، ان کی بڑی تعداد تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ سب یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، فوراً آنن فانن حکم دیا کہ جلدی اس کو پکڑنے کے لیے نکلو، فوراً ان لوگوں کو گرفتار کرو۔ لہٰذا اپنی پوری فوج کے ساتھ اور بہت ہی تانا شاہی کے ساتھ آنن فانن فرعون اور اس کی تمام جماعت کے لوگ نکل پڑے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ان لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے ساتھ، ایک سامنے دریا ہے اور اس میں کوئی راستہ نہیں، ادھر یہ لوگ پورے لاہو لشکر کے ساتھ ہیں، بڑی طاقت فوج فرعون کا، وہ جاہ و جلال اور پھر اس کی گرفت، یہ بھی ایک حالات ہیں لوگوں کے سامنے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اس وقت اور وہ لوگ فریاد کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہم سے کون سی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ ایسی جگہ لا کر کے ہم سب کو روک دیے کہ یہاں نہ راستہ ہے،
نہ اس طرف جانے کی کوئی کشتی اور کوئی ایسا پل ہے۔ ادھر فرعون اور فرعون کی پوری فوج ہم سب کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب موت کے سوا اور تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ ایسا کیے تو کیے کیوں؟ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت ناراض ہو رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے۔ ادھر فرعون بہت ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ دوڑتا بھاگتا آ رہا ہے۔ اس واقعے سے عبرت لیجیے ہماری ماں بہنوں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت تو خاموش ایک انقلاب بپا کر دیتی ہے۔ دشمن اور اس دنیا میں اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ کتنا بڑا سرکس ہو جائے، کتنی بڑی طاقت اور فوج بنا لے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ابرہہ ایک نام سنے ہوں گے جو بیت اللہ شریف کو بھی ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ 60,000 فوج اور 60,000 ہاتھی، تمام تر ہتھیار بیت اللہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے بہت ہی آب و تاب کے ساتھ، اور مزدلفہ کے ایک مقام پر بیٹھ کر کے کئی دن تک کے وہاں رکا اور جشن مناتا رہا، شراب و کباب خوب استعمال کرتا رہا، مکہ کے غریبوں کو ڈراتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ان کی خوف سے لوگ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور اس نے سب کی جائیدادوں کو قبضہ بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا کے اونٹ اور بکریوں کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ یہ سب ہوا، اور یہ سب واقعات قرآن کی روشنی میں موجود ہیں۔ یہ سب ہم سب کے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کے واقعات ہیں۔ مایوس ہونا نہیں چاہیے کبھی۔ لہٰذا اس ابرہہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گئے تھے تو وہ بہت ہی مسخرہ پن کیا تھا، اور نبی کے دادا نے یہ کہا کہ ہمارا اونٹ دے دو، ہماری بکریاں دے دو۔ کہا کہ رے تو کعبے کے کیسا متولی ہے، کعبے کو ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں تم کچھ بات نہیں کر رہے ہو، سمجھوتا نہیں کر رہے ہو، کچھ فریاد نہیں کر رہے ہو، یہ اونٹ اور بکریوں کے چکر میں تم پڑے ہو۔ وہ بھی کیا شاندار جواب دیے، اور کس قدر یقین والا جواب۔ کہا کہ میں اپنی بکریوں اور اونٹ کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ تم سے نمٹ لے گا، وہ تم سے نمٹ لے گا، ہماری طاقت اتنی نہیں کہ تم سے نمٹنا۔ حدیث پاک میں اگر ایک بندہ کمزور ہے اور ایک بڑا طاقتور ظالم ایک کمزور بندے کو جب ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا ایسی قوم جو بڑی طاقت اور حکومت والی ہو اور وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، اور وہ پھر وہ صبر کر لے اور اللہ کے حوالے کر دے، ساری تدبیروں کے باوجود بھی وہ انتقام نہ لے سکے، تو پھر ایسے حالات میں اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے اترتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا کتنا شاندار جواب دیے، میں اونٹ اور بکریوں کا مالک اس لیے اس کی فکر ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ تم سے نمٹ لے گا۔ تم جیسے دنیا کے متکبر اور بہادروں سے ہم کمزوروں کا انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے۔ ہنس پڑا تھا، مسخرہ کیا تھا، مذاق کیا تھا، لیکن کیا ہوا، جس ہاتھی پر ابرہہ جیسا بادشاہ بیٹھا تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، جو اس کو ہدیے میں کسی نے بھیج رکھا تھا۔ وہ ہاتھی کعبے کی طرف نہیں چلتا تھا، رک جاتا تھا، بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، چلنے کا نام نے ہزار کوشش کیا لیکن نہیں۔ اس جانور کو بھی معلوم تھا کہ بیت اللہ کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو انجام بہت برا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اللہ رب العالمین نے کسی انسان سے ان لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ایک معمولی پرندے سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا جو قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو دنیا میں کتنا بڑا ہے، کوئی آدمی شرکس، متکبر، غرور،
حکومت پر گھمنڈ اور ناز کر کے، فوج کی طاقت پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر کے اگر کوئی کسی کمزور قوم پر، کم تعداد والوں پر اگر کوئی ستانا اور ظلم کرنے کا، تو ایک دن اس صبر کا بدلہ ضرور ہے، لیکن یہ صبر اللہ سے تعلق رکھ کر کے اگر کوئی کرے تو، اور اگر انہی لوگوں کی شرارتوں میں انہی لوگوں کی طرح وہ بھی یعنی جن پر ظلم ہے وہ مل کر کے سب یکساں ہو جائے اور اللہ سے تعلق توڑ دے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ لہذا فرعون اپنی آب و تاب اور شان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے دریا کے سامنے کھڑے ہیں جہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا عجیب و غریب نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فریاد کیے، پروردگار اب ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، حکم فرمائیے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی، جو لاٹھی کبھی سانپ بن جاتی ہے اور تو نے بنایا میرے حکم سے، لہذا اسی لاٹھی کو اس پانی پر مارو، ہم راستہ دے دیتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں پانی پر اپنی لاٹھی کو تو راستہ بن جاتا، دونوں طرف ایک دیوار کی کیفیت میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور ایک بات سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں، ابھی ٹھہرے ہوئے، اللہ کا حکم آئے گا تب کچھ کام ہو سکتا ہے، اور اس وقت تک کہ وہ پانی پر لاٹھی نہیں مارے جب تک کہ اللہ کو حکم نہیں، وہ حکم بھی نہیں کیے اپنے لوگوں کے، یا خود نہیں دریا میں کود پڑے، بلکہ انتظار کیے وحی کا، وہ انتظار کیے اللہ کا حکم کا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جب قسطنطنیہ کے اس دیار میں جب سفر کر رہے تھے اور اسلام کی کامیابی اور فتح کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے، تو پھر ایک دریا پہ جب پہنچے تو جہاں کشتیاں سب ہٹا لی گئی تھیں، پول روک دیے گئے تھے، کوئی راستہ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس قافلے کا اس وقت وہ امیر تھے، اللہ اکبر۔ وہ چند مٹھی بھر صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ دریاؤں سے کشتیوں کو ہٹا لیا گیا ہے، پل کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، آنے جانے کے کوئی راستے نہیں ہیں، اب اس طرف جانے کی کوئی شکل نہیں ہے، ان لوگوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کچھ بھی دیر نہیں کیے، بلکہ حکم ہوا امیر قافلہ کا کہ اپنے اپنے گھوڑوں کے ساتھ دریا میں کود پڑو، ہم اللہ کے لیے نکلے، ہم لوگ مخلص ہیں، کوئی ہمارا دنیاوی غرض نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس پروردگار ہم سب کو اس پانی سے گزرنے کے لیے مدد فرمائے گا۔ جس کو کسی نے کہا 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، ہم نے وہ انتظار نہیں کیے۔ اتنا یقین صحابہ کا تھا، اتنا مضبوط اور کامل ان کا ایمان تھا۔ لوگ گزر گئے، کہتے ہیں کہ اس طرح جا رہے تھے اور صحابہ کے گھوڑے پانی پر چل رہے تھے جیسے کوئی خشکی کے راستے پر چلتے ہوں۔ واقعہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی کا ایک کٹورا برتن جس میں وہ کھاتے تھے، پیتے تھے اور وضو کرتے تھے، وہ مٹی کا تھا جو دریا میں گر گیا اچانک۔ انہوں نے فریاد کی اور انہوں نے کہا کہ اے دریا، ہمارا پیالہ گر گیا ہے، وہ ہماری سفر کی ضرورت کی چیز ہے، اس میں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تمہارے لیے حق نہیں کہ اس پیالے کو ضائع کر دو، اس لیے واپس فوراً کرو۔ پانی کے ایک جھونکا آتا ہے اور اس پیالے کو باہر نکال کر کے ڈال دیتا ہے۔ یقین کامل اگر اللہ پر ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو دنیا میں کتنا بڑا ظالم کچھ سے کچھ کر لے، ایک دن اس کا برا انجام ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خیر کا انجام ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار کیے، اس لیے کہ نبی وحی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس تو وحی تو آتی نہیں، اس لیے نبیوں کے پاس وحی آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا یقین اتنا مضبوط بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے یقین کامل کی بنیاد پر وہ بالکل اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیے اور پانی سے وہ عبور کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی مارے ایک راستہ ملا،
قوم کے لوگ کہنے لگے ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، 12 راستہ چاہیے، ایک راستے میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 12 مرتبہ مارو، لہٰذا 12 جگہ پر مارے تو 12 راستے نکل گئے۔ ایک راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے کچھ ساتھی لوگ نکلے۔ ادھر فرعون اور اس کے تمام لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں اور راستہ بنا ہوا ہے، جلدی پکڑو، جلدی کرو۔ لہٰذا اس خوف میں اور اس جوش میں وہ لوگ نہ دیکھیں کہ ہم کو کہاں سے گزرنا ہے، کیا حالات ہیں، یہ راستہ کیسے بن گیا، کن لوگوں کے لیے بنا ہے۔ وہ لوگ بھی اسی راستے میں چلے گئے۔ غور کیجیے، ایک راستہ ہے کہ ایک مومن، یقین کامل رکھنے والے، مسلمان، ایمان رکھنے والے اسی راستے سے گزر جاتے ہیں، اور ایک وہی راستہ ہے جس سے نافرمانوں کو اللہ غرق کر دیتا ہے۔ لہذا سب کے سب آنن فانن دریا کے حوالے کر دیے۔ فرعون اسی راستے کو اختیار کیا جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ بیچ میں جب پہنچا تو اس موقع پر پانی کو حکم ہوا کہ تم مل جاؤ۔ فرعون بھی دریا بحر کلزم میں پھنسا اور وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اس وقت وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس نے کلمے کا اقرار کرنا چاہ رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فوراً مٹی لے کر کے اس کے منہ پہ دے مارے اور کہا کہ یہ آخری وقت میں کلمہ تیرے لیے پڑھنا قابل قبول نہیں ہے، یہ نزاع کا وقت ہے۔ کلمہ تو کام پہلے کرتا ہے، نزاع کے وقت میں نہیں کرتا ہے۔ پہلے توبہ کر لیجئے، وہ وقت نہ دیکھیے جس وقت زبان بند ہونے لگے گی۔ پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے، وہ وقت کا انتظار مت کیجئے کہ جس وقت میں زبان سے اللہ کہنا بھی بند ہو جائے۔ وہ وقت سے پہلے اپنے اللہ کو خوش کر لیجئے، اس لیے کہ وہیں جانا ہے اور وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی ہم سب کا خالق ہے۔ اس سے پہلے جب زبانیں بند ہو جائے گی اور سننے کی صلاحیتیں ختم ہو جائے گی، تلقین کلمہ ہمیں سنائی نہیں دے گا، اس سے پہلے میری ماں بہنوں اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کو خوش کر لیجئے، تاکہ جانے سے پہلے اللہ اگر راضی ہو جائے تو آخرت کا انجام بہت خیر کے ساتھ گزر جائے گا۔ لہٰذا فرعون اس وقت کلمہ پڑھنا چاہا لیکن نہیں پڑھنے دیا گیا۔ یہاں سے علماء کرام مسئلہ لکھتے، نزاع کے وقت توبہ بھی قبول نہیں۔ نزاع وہ وقت ہے جس وقت آدمی انجام کو، آخرت کو دیکھے، جہنم کو دیکھنے لگے، وہاں کے حالات کو دیکھنے لگے، اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس کو چانس اور موقع ایمان کا ملتا ہے، جب تک کہ وہ دنیا والوں کو پہچان سکتا ہے، دنیا کی چیزوں کو پہچانتا ہے، اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ پھر انسان پر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ دنیا کو پہچاننا بھول جاتا ہے، دنیا کی چیزوں کو جاننا بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، والدین کو نہیں پہچان پاتا ہے، اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اب اس کو عجیب چیزیں آخرت کی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت اس کا ہوتا ہے جس وقت اس کے توبہ کے دروازے اللہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ آدمی سوچتا ہے کہ کبھی کبھی ہم آخری میں کر لیں گے، نہ اس کا انتظار مت کیجیے، پتہ نہیں وہ گھڑی کتنا خوفناک ہو۔ اور حدیث پاک میں ایسے موقع پہ شیطان بہت زیادہ اپنی طاقت لگاتا ہے تاکہ کوئی آدمی توبہ نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، بلکہ یہ میرے ساتھ جہنم والا بن جائے، اس کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب تک کہ سانس میں طاقت ہے، نگاہوں میں قوت ہے، زبان پہ صلاحیت ہے، اسی وقت توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ فرعون غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا اس وقت نہیں، اس کی ساری فوج اور سارے لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں، کوئی نہیں اب ہے، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں جز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس وقت میں فرعون نے ایک فریاد بھی کی تھی شاید، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں بڑا گنہگار ہو کر کے مرا، لہذا ہمارے جسم اور بدن کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر میں قیامت تک کے باقی رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم کے 11ویں جز میں اس کے جسم کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہوئے آج تک اس کا جسم مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ دریا میں حکم ہوا کہ اس کی لاش کو باہر نکال کر کے ڈال دو،
سب لوگ بہہ گئے چلے گئے، لیکن فرعون کی لاش جوں کا تو دریا باہر نکال کر کے ڈال دیتی۔ لہٰذا ایسے موقع پر اس کے بدن اور اس کے جسم کی حفاظت قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا اللہ نے، لہٰذا آج تک کہ موجود ہے اور عبرت کے لیے ہے۔ اور یہ عبرت یہی ہے کہ دیکھو جس نے اتنی طاقت، اتنی قوت، سلطنت و حکومت کا مالک، پھر بھی اس کا انجام بہت برا ہوا۔ لہٰذا دولت پر تکبر، حکومت پر تکبر، فوجی طاقت پر تکبر اور غرور، گھمنڈ اور اللہ کی نافرمانی ایسے حالات میں کرنا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ ایک دن ضرور اس کا بدلہ لیتا ہے۔ لہذا فرعون کی لاش سے یہی عبرت لوگوں کی آج ہے کہ چاہے کتنا بھی تم دنیا میں چھلانگ لگا لو، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کام کر رہے ہو تو ایک دن انجام تیرا بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ فرعون ڈوب گیا، سارے لوگ ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی لوگ بالکل باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے سب کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے، ان کی قوم ڈوبتے ہوئے سب دیکھ رہی ہے۔ جب سب لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے بدلہ لیا فرعون اور ان کے تمام ساتھیوں سے، اور سب کو ایک اندھیرے دریا میں ہم نے اس کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے موسیٰ آپ بالکل خوش ہو، ٹھیک ہو، اب اطمینان ہو؟ تمہارا دشمن جو تھا اس کو میں نے ہلاک کر دیا، تمہارے دشمن کے جو ساتھی تھے اس کو بھی میں نے غرق اور ڈبا دیا، اب تمہارے مقابلے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اب تم ہو اور تمہارے ساتھی لوگ ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ واقعات میں یہ آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ سب ڈوب گئے، لیکن فرعون کے ساتھ رہنے والا ایک آدمی پانی پر بالکل بہت ہی خاموشی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ نہیں ڈوبا، اس کو اللہ نے غرق نہیں کیا، وہ پانی پر اس طرح چلتے ہوئے آ رہا تھا جس طرح سے کوئی خشک راستے میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ سب تو ڈوب گئے، فرعون بھی ڈوب گیا، سب ختم ہو گئے، لیکن ایک فرعون کا ساتھی ہے وہ جو پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے، آخر اس کو آپ نے کیوں نہیں ڈبایا؟ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں اس کو ڈبایا؟ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ میرا مذاق کیا کرتا تھا، مجھے طنز کیا کرتا تھا، میرا وہ نقل کیا کرتا تھا، بازاروں میں کھڑے ہو کر کے میرے خلاف وہ بولا کرتا تھا، لہٰذا یہ بھی تو میرا دشمن ہے، یہ فرعونی آدمی ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں ڈبایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں اس کو اس لیے میں نے نہیں ڈبایا، اس کو اب تیرا آدمی میں بنا دیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اس آدمی کو یہ کام کراتا تھا اس سے، اور یہ اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہنتے تو بھی کپڑا اسی طرح پہننا، جس طرح وہ عمامہ باندھتے اسی طرح عمامہ لگانا، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ہیں تم بھی لاٹھی رکھنا، جہاں وہ کبھی نصیحت کسی کو کرے تم بھی بیان کرنا اور نصیحت کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نقل کر کے اس کے سامنے ان کی استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ تمہارا کام ہے، یہی کام تم کرو۔ لہٰذا وہ ویسے ہی کپڑا پہنتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے، اسی طرح سے لاٹھی ہاتھ میں رکھتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، اسی طرح سے وہ سر پر عمامہ ڈالتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے، جس طرح سے ان کا چلنا اور بیان، گفتگو اسی طرح وہ نقل کیا کرتا تھا، گویا کہ بالکل نقالی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ صرف بطور استہزاء مذاقاً وہ کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے تکلیف ہوتی تھی اور آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، پھر بھی آپ صبر کرتے تھے، کبھی کبھی اس سے انتقام اور اس کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آج وہ شخص پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں یہ موسیٰ، اے موسیٰ یہ تو پہلے فرعون کا آدمی تھا، لیکن اب میں نے یہ تیرا آدمی بنا دیا ہوں، اور اس لیے اس کو میں نے بچا لیا کہ میری رحمت میں، اور میری رحمت کا یہ تقاضا نہیں، گوارا مجھے نہیں کہ جو میرے پیغمبر کا نقل کرنے والا ہو اس کو گنہگاروں کے ساتھ اس کو بھی میں ملا کر کے ہلاک کر دوں، اس لیے میں نے اس کو بچایا کہ وہ تیرا نقل کیا کرتا تھا،
تیری طرح وہ چلتا تھا، تیری طرح وہ پہنتا تھا، اسی لیے ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کو اسی لیے بچا لیا ہے۔ علماء کرام یہاں نوٹ لکھتے ہیں میری ماں بہنوں کہ اللہ بہت بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر نیکیوں اور نیک لوگوں کا بھی نقل کر لیں، اگر ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کی نقل کے طور پر میں بھی کچھ کام کر لے، نیک عورتوں اور نیک لوگوں کی بھی نقل کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بخشش و مغفرت فرما دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک بڑے محدث گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا ایک پڑوسی لوہار تھا جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب رات میں وہ آتا تھا منہ ہاتھ دھو کر کے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جب اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر کے رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تو یہ لوہار جو ان پڑھ جاہل تھا، جس کو نہ قرآن نہ نماز کی کوئی بات معلوم تھی، یہ بھی دیوار سے چھپ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جب تک قیام کرتے تھے یہ کھڑا رہتا تھا، جب تک وہ رکوع کرتے یہ بھی رکوع کرتا، جب وہ سجدے میں جاتے یہ سجدے میں جاتا، جتنی دیر تک وہ رہتے یہ بھی سجدے میں رہتا، جب وہ نماز سے فارغ ہو کر کے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے یہ بندہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور یوں کہتا تھا، اے اللہ مجھے تو کچھ بولنا اور مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اگر تو عبداللہ ابن مبارک کو دینے کی طاقت رکھتا ہے تو اس گنہگار کو بھی دے دے، اگر ان کو بخشنے کی طاقت تو رکھتا ہے تو مجھے بھی بخشش کر دے۔ یہی نقل کرتا تھا اور یہی کہتا تھا، اگر ان کو دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے، اے اللہ جیسا انہوں نے کیا میں نے کیا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آیا، صرف ایک نقل آیا تیرے ایک نیک بندے کے میں نقل کیا ہوں، اس کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما دے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کا جب انتقال ہوا تھا تو کسی نے پوچھا تھا کیا حال ہے اور کیسا گزر رہا ہے آخرت کی منزل؟ کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن بڑا تعجب ہے کہ میری جنت جہاں ہے وہیں میرے ایک لوہار وہ پڑوسی کا بھی جنت ہے، بالکل بغل دونوں آزو بازو میں محل ہے، پتہ نہیں وہ کون سا کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا تو یہ بتایا کہ بس یہی ہے کہ ہم ان کا نقل کرتے تھے۔ آج تو ہم پڑوسی ڈھونڈتے تو ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں۔ ہمارا نقل کیا ہے؟ اگر ہمارے پڑوسی کے گھر میں اچھی ٹی وی LCD بڑی آ گئی تو ہم بھی ویسے ہی لائیں گے، اگر اس کے بچے بے حیائی کپڑا پہنتے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو ویسے پہنائیں گے، اگر وہ بے پردہ نکلتے تو ہم بھی بے پردہ نکلیں گے، اگر وہ گھر میں بے نمازی ہم بھی بے نمازی، ان کے گھر میں سجاوٹ ہے تو ہم بھی سجاوٹ کریں گے، ان کے گھر میں فحاشی اور اس طرح کے پروگرام رسومات تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ گناہوں کی نقل کرنے میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، کہیں خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو جائے تو ایسے لوگوں ہی کے ساتھ میں کہیں ملا کر کے ہمارے اور آپ کی آخرت کو کہیں برباد نہ کر دے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں ہمیشہ اچھے لوگوں کی نقل کیجیے، اچھے لوگوں کو دیکھیے، اچھے لوگوں کے رنگ و روپ اپنائیے، غیر لوگوں کی اور ایسے لوگوں کی جن کی زندگی دین سے، شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹے ہوں، خبردار اس کی طرف جھانکیے بھی نہیں اور اس کی طرف اپنی نگاہوں کو مت لے جائیے، ورنہ شیطان بہت جلدی متاثر کر دیتا ہے اور پھر ایک آدمی اسی کی طرح بننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آج بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آج ماں بہنیں کیوں بگڑ رہی؟ آج مرد بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ جوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اسی نقالی میں۔ اگر وہ چلتے چلتے کھایا ہم بھی کھائیں گے، اگر وہ سر کھلا کھایا ہم بھی کھائیں گے، اگر وہ اس طرح کیا ہے تو ہم بھی کھائیں گے، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو ہم بھی بائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں گے۔ اللہ اکبر، اگر اس کے گھر میں ایسا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ ان کا کپڑا اگر پھٹا ہوا ہے تو ہم بھی پھٹے ہوئے پہنیں گے، اگر ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تو ہم بھی ویسا کریں گے، ان کے سینے پر اگر کپڑا نہیں تو ہم بھی ویسے ہی چلیں گے۔ اللہ اکبر، آج مسلمان بچیاں، مسلمان بچے اللہ اکبر ایسا کر رہے ہیں اور گھروں میں ایسا ہو رہا ہے۔
اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں چلا گیا ایمان، کہاں چلی گئی حیا، کہاں چلے گئے ایسی ماں بہنیں جن کے دین کی فکروں میں زندگیاں گزرتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں میں ایک اچھا مسلمان بنا کر کے تیار کر کے دنیا سے جاتی تھی۔ آج ایسے لوگ نہیں ہیں اور یہ خیال چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ دیجئے ورنہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کھڑے ہو کر کے کھڑا کر کے سامنے پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گا جواب دینا۔ اس لیے نقل غیروں کا مت، اپنے اسلام کے کیجئے، اپنے لوگوں کے کیجئے، نیک عورتوں کی کیجئے، نیک بچیوں کی کیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ والی زندگی، یہ سارے لوگوں کی زندگیوں کی نقل کیجئے، اس میں کامیابی ہے، اللہ اس پر بھی نجات عطا فرما سکتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہی آیا کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بچایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑا پہنا کرتا تھا اور انہی کی طرح چلتا تھا، انہی کے نقل کیا کرتا تھا۔ رب رحیم کریم نے اپنی رحمتوں کی برکت سے اس کو اس لیے بچا لیا اور اس کو غرق نہیں کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا۔ قرآن کریم کی جملے اور الفاظ پر غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انتقام لیا اور سب کو ایک دریا میں ڈبو دیے۔ اور پھر کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ لوگ ہم کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیات، ہماری حکم کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس کو پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کانوا عنہا غافلین، اور غفلت میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج ہم لوگ بھی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ذرا بھی ہوش نہیں کہ ایک رات گزرتی ہے تو عمر گھٹ جاتی ہے، ایک دن گزرتا ہے تو عمر گھٹ جاتا ہے۔ وقت اس طرح سے ہم سب آخرت کی قریب ہوتے چلے جاتے، لیکن پھر بھی وہی حالات ہے۔ بے نمازی نماز نہیں پڑھنے والا بن رہا ہے، لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا مکمل چھوڑ دیجئے، دنیا خوب اچھی بنائیے، لیکن اس سے زیادہ آخرت کی فکر، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، غفلت میں لوگ تھے، اسی لیے ان کو ہم نے یہ بدلہ لیا اور ڈبو کر کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا۔ اب سب ظالم چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرعون کا ملک، فرعون کی عمارتیں، فرعون کا محل، فرعون کی ساری جائیداد، ملک پورا اس کا تھا، اب کوئی نہیں اس کا مالک، کوئی نہیں اس کا مالک۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے کیسی قوم کو وارث بنایا، جس قوم کو فرعون اور فرعون کے لوگ بہت کمزور سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھا کرتے تھے، اس کمزور قوم کو میں نے فرعون کے تمام ملکیت پر اور تمام اس کے ملک کا وارث بنا دیا۔ دیکھ اللہ کا نظام، اللہ رب العالمین کی قدرت، اور مشرق و مغرب یعنی اس کے تمام ملک پر اللہ رب العالمین نے ان بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں، جس کو فرعون بڑا ذلیل کرتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، گھٹیا سمجھتا تھا، اللہ نے انہی لوگوں کو اس کا بادشاہ بنا دیا، یعنی اس کو وارث بنا دیا اس کا۔ اللہ فرمایا اور پھر ہم نے برکتیں دی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور اللہ نے اپنے اچھے اس کلمات کو جو وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ صبر کیجئے، ایک دن ہم اس کا انتقام لیں گے، آپ صبر کیجئے، ہم ایک دن فرعون سے نمٹ لیں گے، آپ صبر کیجئے، ایک دن ہم فرعون کو عذاب ضرور دیں گے اگر یہ نہیں سنبھلا۔ آج وہ کلمہ، آج وہ بات اللہ نے اسی دنیا میں پوری کر دیا۔ کیوں؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور اس کی تمام نشانیوں کو اللہ نے مٹا دیا جو فرعون نے بنا رکھا تھا۔
بتیں بنا رکھا تھا، نہ جانے کیا کیا بنایا تھا اللہ کے مقابلے میں۔ اتنا بنایا تھا کہ ایک اونچا مینار بھی بنوایا تھا جس پر چڑھ جاتا تھا اور چڑھ کر کے وہاں سے تیر پھینکا کرتا تھا، نشانے لگاتا تھا۔ اللہ کی بھی شان کریمی عجیب و غریب، اس تیر کے نوک میں خون کو لگا کر کے واپس بھیج دیا کرتا تھا، اور فرعون اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو دکھاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو میں اس بلند عمارت مینارے پر چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو میں نے مار دیا، اب کوئی نہیں میرے سوا، دیکھو خون لگ کر کے وہ تیر نشان واپس آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ سب دکھایا، لہذا اللہ نے سب مٹا کر کے رکھ دیا۔ دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، جبکہ یہ لوگ ایک وقت میں بڑی بلندیوں پر میں تھے۔ اس آیت کریمہ پر ایمان رکھیے میری ماں بہنوں، یہی تو نقشہ تھا کہ جس وقت میں مکہ والے بڑی طاقت والے تھے، جس وقت ان کے پاس میں مکہ کی پوری حکومت تھی، جس وقت ان کے سامنے بہت ہی شاندار زندگیاں تھیں ان کے سامنے، اور جس وقت میں ایمان اور کلمہ پڑھنے والوں کو مکہ والے ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں جہاں پر پتھریلی زمین، اللہ اکبر، جہاں چلنا بھی پیر رکھنا مشکل، اس پر بدن کو سے کپڑے اتار کر کے ننگے بدن میں گھسیٹا کرتے تھے، دھوپ کی تپیش ہوا کرتی تھی، جس وقت ان کے سینے پر لوگ چٹان رکھ دیتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت میں خاموش ہو جاتے تھے، ظلم کا انتہا، بچے جوان آ کر کے ان کو مارتے تھے، یہ سب ہوتا رہا۔ کمزور سمجھتے تھے، کہتے تھے مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری مجلس میں آنا چاہتے ہیں، باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پسینے سے بدبو آتی، جن کے کپڑے صاف نہیں ہیں، لہٰذا اگر ان کو ہٹا دو تم آ کر کے کچھ دیر تمہارے سامنے بیٹھ کر کے ہم کچھ باتیں تمہاری سنا کرتے، لیکن وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو میرے کل غلام تھے، پیروں سے روندے جاتے تھے، آج وہ میرے شانہ بشانہ جب بیٹھیں گے تو میری عزت اور شان میں فرق آ جائے گا۔ اللہ نے دکھایا، کیسا دکھایا کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ہر ایک بت کو اشارے سے گراتے چلے گئے، 360 بتوں کو باہر کر دیا گیا، مکہ زمزم سے دھو کر کے بیت اللہ شریف کو دھو کر کے پاک صاف کر دیا گیا، اور پھر جب آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کر کے آپ نے ایک آواز دی، کہاں ہے بلال؟ آؤ۔ حضرت بلال آتے ہیں اور اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں بلال جاؤ کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ اور ظہر کی اذان پکار دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے میری ماں بہنوں، کل یہی مکہ والے آج سامنے کھڑے ہیں جن لوگوں نے ان کو پتھر مارا تھا، ان کو پاؤں سے مارا تھا، ان کو گھسیٹا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، آج وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلال جو کالا کلوٹا حبشی طبقے سے رہنے والا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا چڑھاؤ اس کو میرے گھر کی چھت پر۔ جب وہ چھت پر چڑھتے ہیں کانوں میں انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اذان مدینے میں دیا تو رخ کعبے کی طرف کیا، بدر میں دیا تو رخ کعبے کی طرف کیا، جہاں جہاں اذان دی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا، میں اس کے چھت پر کھڑا ہوں، آخر اب رخ کروں تو کروں کدھر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال میری طرف منہ کر کے رخ کر کے اذان آج پکار دو۔ میری ماں بہنوں یہ کیا ہے؟ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اسی لیے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ اے لوگوں ایمان کی یہ شان ہے، نبی کی غلامی کی یہ برکت ہے، نبی کی اطاعت کی یہ برکت ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اس میں لگا دیتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نام کو روشن کر دیتا ہے۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اسی لیے چڑھایا تاکہ یہ مکہ والے جو کل ان کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستاتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایمان کی کیا طاقت ہے، ایمان میں عزت کیا ہے، ایمان میں وقار کیا ہے، ایمان کی شان کیا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے مذہب، اپنے ایمان کو کمزور سمجھ کر کے ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور لوگ ادھر ادھر پلٹ جا رہے ہیں۔ جوان کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے اسلام اور دھرم کو بدل رہی ہیں۔ افسوس ہے، عزت چلی جائے گی، رسوا ہو جائیں گے کل مرنے کے بعد، اس لیے بچائیے اپنے بچوں اور نسلوں کو میری ماں بہنوں۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ہم نے کمزور لوگوں کو جس کو لوگ سمجھتے تھے اسی کو دنیا کا وارث بنایا۔ آج بھی اگر ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی طرح سے کسی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، عبادتوں کے سلسلے
سلسلے میں یا کسی بھی لائن سے اگر ظلم ہے تو سہیے، صبر کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے سامنے آنچل پھیلا کر کے گڑ گڑا کر کے مانیے، اللہ تو ہی سب سے بڑا طاقت والا ہے۔ یہ کافر و مشرک، یہود و نصارہ، دنیا کے سارے یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہم سب کو رسوا مت کیجیے، ہم سب کی عزت آبرو کی بچائیے۔ لہٰذا اللہ آپ کی آنچلوں کو پھیلنے پر ضرور اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوں گے، اس لیے اللہ ہمیشہ کمزوروں کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ وہ مکۃ المکرمہ پر حکومت کس کی بنی؟ کون وہاں آیا؟ وہی آئے، پھر بلال حبشی آئے، صہیب رومی آئے، عبداللہ ابن مسعود آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، طلحہ و زبیر آئے۔ یہ سب جو غریب طبقے کے لوگ تھے وہی لوگ اب ہیں اور پوری دنیا میں پھر چھا جاتے ہیں، اور وہی گورنر کہیں بنتے ہیں تو کہیں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کی دولتوں سے بھی نوازا، لیکن وہ کبھی بھی رنگ میں بدلے نہیں، حالات میں بدلے نہیں، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رہے۔ لہٰذا اللہ کب کس کی حکومت اور تختہ کو پلٹ دے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے اس بادشاہی سے دوستی کیجئے جس کی حکومت کبھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے، جس کی حکومت کا کوئی نقشہ مٹا نہیں سکتا ہے، جس کی طاقت پر کبھی کوئی انگلی رکھ نہیں سکتا ہے، اور وہ ذات ہم سب کے رب اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے کمزور جس کو لوگ سمجھتے تھے اسی کو اس کا وارث بنا دیا۔ یہاں لفظ وارث اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے مالک نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اس دنیا میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے لیکن ہمیشہ کا ہم مالک نہیں ہے۔ ہم چلے جائیں گے، بچے وارث ہو جائیں گے، مالک بنیں گے، وہ چلے جائیں گے ان کے بچے بنیں گے، وہ چلے جائیں گے ان کے بچے بنیں گے۔ لہذا اس دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے، اسی لیے وارث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مرنے والے کا یہ وارث ہے، یعنی جس طرح یہ مرنے والا چند سالوں میں گزر گیا، اب یہ اس کا مالک وارث وقتی بنا ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اس کے بعد دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ اسی لیے اللہ یہاں اورثنا وارث کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ لوگ بھی اگر نافرمانی کریں گے تو ان سے بھی حکومت و سلطنت چھین لی جائے گی، یہ وقتی ان کو دیا جا رہا ہے، اور اللہ جو وعدہ کرتا وہ اس وعدے کو اللہ پورا کرتا ہے۔ آج ہم سب سے بھی اللہ کا وعدہ ہے ان کہ تم مومن پکے سچے بن جاؤ، کامیابی تیرے ہی لیے ہے، اس لیے مایوس مت ہوئیے۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے بھی جو بھی جس شکل میں بھی مسلمانوں پر تکلیف اذیتیں ہو رہی ہے اور لوگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ صبر کیجیے، ہم سب صبر کریں اور اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ اللہ کو راضی کرنے کی مسلمان کوشش کر لے تو انشاءاللہ مسئلہ سب آسان اور حل ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے، وہی امن و سکون کا بنا دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کتنے بلند تھے لیکن کہاں چلے گئے، وما کانوا یعرشون، بڑی بلندیوں پر تھے لیکن نام و نشان ان کے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر کے آخرت کو کبھی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق سمجھنے کی دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں تو سب سے بڑا طاقت والا ہم سب کا رب ہے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں تو سب کو دینے والا رب کریم اور مہربان ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، آپ معاف کرنے والے، بخشش کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سارے گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دی، دین کے اجالے رات کے اندھیریوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، خوشی اور غم کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب تیری نعمتیں خوب کھاتے پیتے اور تیری نافرمانی بھی کر لیتے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ حالات اور زمانے اور فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تو بہت بڑا مالک و مختار ہے، ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ملک میں امن اور سکون نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، کمزوروں کا سہارا تو تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
اور ہم سب اس وقت بڑے کمزور ہیں۔ اللہ تو اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہ ایمان میں بھی کمزوری ہے، عمل میں بھی کمزوری، اخلاق میں بھی کمزوری ہے۔ اے اللہ ان سب چیزوں کو درست فرما دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرمائیے، آخرت کی فکریں عطا فرمائیے، دنیا کی حاجات اور ضرورتوں کو بھی سب کے پوری فرما دیجئے۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئیں، شریک ہوئیں، اللہ سب کے آنے اور سننے کہنے کو قبول فرمائیے۔ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیا کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم سب کے گھروں میں ایمان اور ایمان کے چرچے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اہل اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، روزی میں برکت، صحت میں برکت، عافیت عطا فرما دیجئے۔ ہر ایک کی ضرورتیں اور حاجتیں غیب سے پوری فرما دیجئے، سب کے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، نیکی کرنے میں ہم سب کی ہمت حوصلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہ کرنے میں ہم سب کے لیے اللہ خیر بچنے اور بچانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ان سب کو صحت، شفا اور کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ صحت مندوں کے صحت کی سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا اور مانگنا آتا بھی نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔